ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے گزارش کی تھی کہ جو ہماری نگیٹو سوچ ہوتی جا رہی ہے، جو منفی سوچ ہماری بن رہی ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کیونکہ آج پوری طرح سے ایک مہینہ گزر چکا ہے۔ 22 مارچ کو لاک ڈاؤن ہوا تھا اور آج 21 اپریل ہے، اور یہ 3 مئی تک چلے گا۔ تو ظاہر ہے جب کسی چار دیواری کے اندر کسی آدمی کو رہنے پر مجبور کر دیا جائے تو وہ ذہنی تناؤ میں آتا ہی ہے۔ تو پہلی ویڈیو میں نے 1-2 مثالیں پیش کی تھیں، اپنا واقعہ پیش کیا تھا۔ اسی سے متعلق میں بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تمام ہمارے والدین اور بچے اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی ہم ٹی وی یا اخبارات پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، یا کسی اور ذریعے سے ہمارے پاس کرونا وائرس کووڈ-19 سے متعلق جو خبریں آتی ہیں، ہم اپنے بچوں کو ان سے دور رکھیں، کیونکہ اس بیماری سے متعلق جتنی بھی معلومات ہو سکتی تھیں اس میں سے بیشتر زیادہ تر معلومات ہمارے ٹیچرز، اساتذہ اور میڈیا کے ذریعے حاصل ہو چکی ہیں۔ جب بھی ہم ٹی وی کھولتے ہیں تو اس میں پورے مہینے کا، اور جب سے یہ کووڈ بیماری شروع ہوئی ہے اس کا سارا ایک بیورا، ساری ڈیٹیل اس کی دی جاتی ہے۔ تو اس کو سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد بھی ہمارے ذہن کے اندر کہیں نہ کہیں اس کی وجوہات کو تلاش کرنے کی منشا ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں کہ مرنے والوں کی تعداد کے پیچھے کیا کیا وجوہات رہی ہیں۔ تو میری اس سلسلے میں گزارش یہ ہے تمام والدین سے اور ان کے بچوں سے اور اساتذہ سے کہ بچوں کو سمجھائیں کہ اس بحث و مباحثے میں نہ پڑیں کہ ان کا موت کیوں ہوئی، کن کن حالات میں ان کو یہ بیماری ہوئی۔ یہ کوئی کسی کھیل کا یا کسی فٹ بال کا میچ نہیں ہے کہ آپ کو اس کے حتمی نتیجے معلوم کرنا ضروری ہو کہ صاحب اس کا رزلٹ کیا ہوا۔ تو اس سے ہمارے بچوں کو بچنا چاہیے۔ آج کل اس بیماری سے متعلق ہمارے بچے انٹرنیٹ پر بھی کچھ چیزیں تلاش کرتے رہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جب اس کے اثرات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ تو ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس جانا بھی ہے، اور جس دن کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کی واپسی کا وقت بھی مقرر کر دیتا ہے، یعنی اس کا انتقال کب ہوگا۔ اس کی وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہیں، چاہے کوئی اس کی بیماری ہو، چاہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو، لیکن چونکہ ہر بیماری سے بچنے کی ہمیں تدابیر کرنی چاہیے، اور بیماری کے علاج کے لیے ہمیں میڈیکل ایڈ یعنی ڈاکٹرز کو دکھانا چاہیے۔ وہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث کے مطابق لازم بھی ہے، ہمیں ڈاکٹر کی صلاح لینی چاہیے، دوا بھی لینی چاہیے، لیکن اس سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے واٹس ایپ کا دور ہے، ایک گھر میں اگر 4 آدمی ہیں تو چاروں
चार कोनों में अपने अपने मोबाइल को लेकर बैठे हैं और कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। बस व्हाट्सएप के जो मैसेज हैं उन्हीं को वो पढ़ रहे हैं, और कोई वीडियो है तो कान में वो एक लीड लगा लेते हैं और वो अकेले ही उसको सुनते रहते हैं। तो जितने भी निगेटिव सोच वाले मैसेजेस हैं, वीडियो हैं, जो मनफी पैगाम देते हैं, हम ऐसे तमाम व्हाट्सएप के मैसेज को, वीडियोस को आगे फॉरवर्ड ना करें और कोशिश करें कि उनको ना पढ़ा जाए। क्योंकि जब बार बार किसी एक बात को आपके सामने दोहराया जाएगा, कहा जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक स्टेज ऐसी आती है, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, उस मैसेज या उस पैगाम की तरफ सोच सोच कर उस पर यकीन करने लगता है। जैसा कि बुजुर्ग कौल भी है कि अगर किसी झूठ को भी बार बार किसी के सामने दोहराया जाए तो वो एक मर्तबा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं ये बात सच्ची तो नहीं है।